کہ یہ آل رسول ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، پیچھے نہیں بلکہ اسٹیج کی زینت بنے۔ حافظ عمران رحمانی چشتی صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ اسٹیج کی زینت بنے۔ اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جتنی بڑی شخصیت الحمدللہ ثم الحمدللہ مفتی صاحب ہیں، تو یہ شخصیت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جیسی ان کی شخصیت ہے، ان کو دعوت دینے والا حضرت بھی، آدمی بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے بلا تاخیر بلا تمہید میں قبلہ استاد گرامی میرے مائی باپ استاد مولانا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضوان مدنی صاحب ان کو دعوت دینے لگا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مفتی صاحب کو دعوت دیں۔ ان کی آمد سے پہلے بھی زوردار نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر۔ اکثر میں وہی جملے جو پہلا کہنا وہاں آج بھی وہی جملے کہاں گا کہ نعرہ تکبیر اس گرمی کے ساتھ لگانا ہے جیسے کسی کافر کے سامنے لگاتے ہو۔ کس کس کو جملے یاد ہیں؟ نعرہ تکبیر ایسے لگانا ہے جیسے کسی کافر کے سامنے لگاتے ہو۔ جنگ کے اندر کشمیر آزاد کرانے کے لیے جیسے نعرہ تکبیر لگاتے ہو ویسے نعرے کا جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر۔ لیکن نعرہ رسالت ایسے لگانا ہے جیسے کسی منافق کے سامنے لگاتے ہو۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دینا ہے، نعرہ رسالت۔ ڈرنا نہیں، کمانڈر بیٹھے ہیں، جنرل بیٹھے ہیں، ساری کی ساری فوج بیٹھی ہے، ساری کی ساری فوج بیٹھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان مفتیان کرام کی زیارت آپ کر لیں، کل قیامت کے دن جنت کی بشارت میں دیتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب کا کام ہے، استقبال کرنا ہے۔ نعرہ رسالت۔ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت۔ آخر تک ابھی بھی 7-8 بندے ایسے ہیں ہاتھوں کو نہیں اٹھا رہے، نعرہ رسالت۔ اس کونے کے اندر بھی بندے ہاتھوں کو نہیں اٹھا رہے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے آج میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خاشم خان عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سیالکوٹ تشریف لائے۔ 1998 یا 99 میں جب کراچی پڑھنے کے لیے گیا تھا تو سب سے پہلے میں نے جو سبق جو پہلے مجھے پڑھائے گئے ابتداً اور پھر آخر تک الحمدللہ میں نے مکمل درس نظامی عالم کورس استادوں سے ہی پڑھا ہے۔ پھر آپ کی مسجد میں کافی دفعہ آیا ہوں بیان کے لیے، جب مسجد آپ کی تعمیر نہیں تھی اس وقت بھی میں آتا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ مجھے کہہ لیں جو بیان سکھاتے رہے نا وہ میرے استاد صاحب ہی سکھاتے رہے۔ ہمارا بیان آپ نے پہلے سنا ہے لیکن آج آپ ہمارے استادوں کا سنیں گے۔ تو استادوں نے بڑی محبتیں، بڑی شفقتیں، بڑی خاص استاد صاحب کے ساتھ محبت ہے۔ وہ ایک شعر ہے پنجابی کا کہ جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، او سر منگے تے انہوں سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار تک کدے بھی گلا نہ کریے، پاویں سیک دے آئیں مر جائیے، آزم یا تے لائیے نا
او جے لائیے تے پھر توڑ نہیں بھائیے آزم یہاں تے لائیے ہی نہ او جے لائیے تے پھر توڑ نہیں بھائیے الحمدللہ ہمارے استادوں کو عالم کورس پڑھاتے ہوئے 25 سال ہو چکے اور کثیر کتب آپ نے تحریر فرمائی ہے. علامہ رفیق سعیدی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں, ابھی بیٹھے تھے تو یہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ استادوں کی کتابیں انہوں نے بھی مطالعہ کی ہیں, پڑھی ہیں, اور مجھے پڑھاتے ہوئے الحمدللہ 17واں سال ہے. اور اس وقت ہمارے سیال کوٹ کے اندر 15 جامعات ہیں عالم کورس, اور ان میں جو پڑھا رہے ہیں وہ ہمارے پاس فیضان مدینہ رنگپورہ سے پڑھے ہوئے جو علماء ہیں وہ عالم کورس آگے کروا رہے ہیں. تو ہم اگر غور کرتے ہیں تو کتنے شاگرد ہو گئے پتہ نہیں, تو استادوں کی شاگردوں کی تعداد کا اندازہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو آج استادوں کا بیان ہم نے بڑی دل جمی کے ساتھ, اور آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی آواز آتی ہے, بولے نا ذرا پھر اونچی آواز میں سبحان اللہ, بس اے آواز تہاڈی طرفوں آندی رہنی چاہیے سبحان اللہ کی. استاد بھی راضی ہو جائیں, دور سے سفر کر کے آئے ہیں, لاہور سے تشریف لائے, تو اب بابا سے بلند اب جیسے حافظ بدر نے نعرے مارے ہیں ویسے تو نہیں میں مار سکتا, لیکن میں جب نعرہ ماروں تو آپ نے جواب ان کے جواب سے زیادہ دینا ہے, کیونکہ میں اس کا بھی استاد ہوں. ٹھیک ہے جی, بولیے نعرے تکبیر. حافظ بدر کس کی آواز زیادہ تھی, آپ کی دفعہ میری دفعہ؟ بولے نعرے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی اور صحابیات بھی, ابو بکر اور عمر, حضرت عثمان بھی, حضرت علی بھی, حسن اور حسین بھی. آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. آغاز میں درود پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک بیان کروں گا تاکہ صحابہ و اہل بیت کے جو آقا و مولا ہیں ان کا بھی ذکر ہو جائے. یہ حدیث پاک جو درود پاک سے متعلق بھی ہے, اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے. حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے اس کو نقل فرمایا. القول البدیع صفحہ 148 پر موجود ہے. مر رجل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ظبیۃ قد استعادها. ایک شخص کا گزر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ہوا. اس کے پاس ایک ہرنی تھی جو اس نے ابھی ابھی شکار کی تھی. فانطق اللہ سبحانہ الذی انطق کل شیء ظبیۃ. اس اللہ رب العزت نے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے, بولنے کی طاقت دی ہے, اس اللہ رب العزت نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت دی. کلام کرنے لگی. فقالت, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اولادا وانا ارضعهم وانهم الان جیعان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے ہیں جنہیں میں دودھ پلاتی ہوں, ابھی وہ بھوکے ہیں, ابھی انہیں دودھ کی حاجت ہے. یہ شکاری مجھے پکڑ کر لے آیا ہے. حضور فامر ھذا ان یخلعنی حتی اذهب وارضع ثم اعود. حضور اس شکاری سے فرمائیں مجھے چھوڑ دے, میں وعدہ کر رہی ہوں میں جاؤں گی بچوں کو دودھ پلا کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے پوچھا ان لم تعودی,
اے ہرنی ابھی تو وعدے کر رہی ہے کہ واپس آ جاؤں، اگر واپس نہ آئی تو عرض کرتی ہے اِلَّمْ أَعُدْ فَلَعْنَنِيَ اللَّهُ كَمَنْ تُذْكَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو مجھ پر اس طرح لعنت برسے کہ جس طرح اس شخص پر برستی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑھے۔ او کنتو کمن صلی ولم یدعو، یا میں اس شخص کی طرح ہو جاؤں جو نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگے بغیر چلا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وعدے سنے تو شکاری سے فرمایا اطلقھا وانا ضامنھا، اے شکاری اسے چھوڑ دے، میں اس کا ضامن، میں ضمانت دیتا ہوں کہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے۔ راوی کے الفاظ ہیں ذہبت ثم عادت، ہرنی گئی بچوں کو دودھ پلا کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئی۔ فنازل جبرائیل، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي اَنَا أَرْحَمُ بِعُمَّتِكَ مِنَ الزَّبْيَةِ بِأَوْلَادِهَا، میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر مہربان ہوں۔ وَأَنَا أَرُدُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رَجَعَتِ الزَّبْيَةُ إِلَيْهِ، آج جس طرح یہ ہرنی آپ کے قدموں میں لوٹ کر آئی ہے قیامت کے دن آپ کی امت آپ کے حوالے کر دوں۔ اس حدیث پاک میں چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہمارے آقا ہیں بلکہ کل خلق کے داتا ہیں، سب کے رسول، سب کے نبی، ساری مخلوق کے نبی۔ خود فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، سب کے رسول۔ مخلوق، خلق، رب کے سوا سب، ہر چیز، اللہ کی ذات و صفات مخلوق نہیں ہے، باقی سب مخلوق۔ حضور فرما رہے ہیں میں ساری خلق، کافہ تاکید کا بھی لگایا، ساری مخلوق، کوئی خارج نہیں، سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، سب کا نبی ہوں، سب کا رسول ہوں۔ یہ وہی ہیں جن سے اونٹ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، جن سے ہرنی فریاد کرتی ہے، جن کا اشارہ پا کر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جن کا اشارہ پا کر ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے، جن کا اشارہ پا کر درخت جڑیں اکھیڑتا ہوا قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے، کنکریاں جن کا کلمہ پڑھتی ہیں، کھجور کا تنا جن کی محبت میں روتا ہے، سب کے رسول ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مفتی دعوت اسلامی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ جب سب کے نبی ہیں تو پچھلے نبیوں کی بھی نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک کونین کے، انبیاء کے تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جو ہمارا نبی ہے تمہارا بھی نبی، سب کا نبی، ساری مخلوق کے نبی۔ تو ان سے ہرنی بھی فریاد کرتی ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو رب قوت گویائی دے دیتا ہے، وہ عرض کرتی ہے اور حضور ان کی داد رسی فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس ہو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ لعنت کی وعید یہاں پر ہے، کئی اور حدیث میں آیا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑھے وہ بخیل ہے، اس نے جفا کی۔ انہی روایات کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ جس محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اس میں درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ یہ ایک اختلاف ہے علماء کا کہ ہر دفعہ واجب ہے جب جب ذکر ہو، یا ایک مرتبہ پڑھیں گے تو بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ راجع
اور مفتہ بھی یہ ہے آسانی کی خاطر کہ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو بری و ذمہ ہوں گے، محفل میں جتنا بھی ذکر ہو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کے بعد دعا ضرور مانگنی چاہیے، نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، نماز کے بعد دعا مانگنا قبولیت کے لمحات میں سے ایک لمحہ ہے، ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ رب حضور کے صدقے میں اس امت پر بڑا مہربان ہے۔ وہ ہرنی جو خود قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی ہے، اسے پتہ ہے میں اسے ذبح کر دیا جائے گا، خود ہلاکت کے کنارے پر ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی دودھ کی فکر ہے، کتنی بچوں سے محبت ہے، لیکن رب کیا فرما رہا ہے؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي أَنَا أَرْحَمُ بِأُمَّتِكَ مِنَ الزَّبْيَةِ بِأَوْلَادِهَا، میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر مہربان ہوں۔ وَأَنَا رُدُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رَجَعَتِ الزَّبْيَةُ إِلَيْكَ، آج جس طرح یہ ہرنی آپ کے قدموں میں لوٹ کر آئی ہے، قیامت کے دن آپ کی امت آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے۔ جب ان کی سنی جائے گی، ان کی مانی جائے گی، ان کی شفاعت ہوگی، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، جب ان کی شفاعت ہوگی تو اپنی بن جائے گی، اپنی بن جائے گی۔ نعت کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری کو مقطع کہتے ہیں۔ مطلب میں تو کہہ رہے ہیں سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، پھر شرط لگا رہے ہیں گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے۔ لیکن آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ مقطع میں کیا فرماتے ہیں؟ مطلب میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، سنتے ہیں کہ ماشاءاللہ، سنی سنائی بات نہیں، یہ تو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ شرط یہاں لگائی جائے وہاں پر شک ہوتا ہے، اگر کل سورج نکلے گا تو میں یہ کام کروں گا، سورج تو نکلے گا، کل دن آئے گا، جب دن آئے گا تو یہ کام کروں گا، وہاں اذا لگاتے ہیں، جب لگاتے ہیں، تو شک گر ان کی رسائی ہے، یعنی اگر ہوگی تو آخر میں فرماتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو نور بنایا ہے۔ نور کا ایک معنی یہ کتابوں میں لکھا ہے، ظاہر بنفسہ و مظہر لغیرہ، جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو، خود ظاہر ہو دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے ظاہر ہیں، ایسے ظاہر ہیں، ایسے ظاہر ہیں۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کافر جنات اور کافر انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق پہچانتی ہے میں کہ رب کا نبی ہوں، ساری مخلوق پہچانتی ہے کہ میں رب کا نبی ہوں، سب پہچانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بعثت سے پہلے جو پتھر مجھ پہ سلام پیش کرتا تھا میں اس کو پہچانتا ہوں، پتھر بھی جانتے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، کنتو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، مکہ میں حضور کے ساتھ تھا، فخرجنا فی بعض نواحیہ، مکہ کے بعد مضافات کی طرف نکلے، فمستقبلنا شجر ولا جبل الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ راستے میں جو بھی درخت ملتا، راستے میں جو بھی پہاڑ ملتا، وہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر چیز پہچانتی ہے کہ حضور رب کے نبی ہے، گو کلمہ پڑھ کے بتاتی ہے کہ یہ رب کے نبی ہیں، اونٹ فریاد کرتا ہے کہ رب کے نبی ہیں، ہرنی فریاد کرتی ہے کہ رب کے نبی ہیں،
درخت جڑیں اکھیڑ کر قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے کہ رب کے نبی ہیں. کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں, پہچانتی ہیں کہ رب کے نبی, ہر چیز پہچانتی ہے کہ رب کے نبی ہیں. پچھلے انبیاء خبریں دیتے رہے کہ وہ آخری نبی آ رہا ہے, حضور کی خبریں دیتے رہے. کفار یہود حضور کے آنے سے پہلے حضور کے صدقے سے دعائیں مانگتے رہے, حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہے, اور ان دعاؤں کی وجہ سے دشمنوں پر فتح پاتے رہے کہ حضور نور ہیں, اور نور وہ ہے جو خود ظاہر ہو, اور حضور ظاہر بھی ہیں وَمُظْهِرٌ لِغَيْرِهِ, غیر کو ظاہر کرنے والے بھی ہیں. جس کو حضور سے نسبت ہو گئی رب نے اس کو بھی ظاہر فرما دیا ہے, اس کا بھی نام روشن فرما دیا ہے, اس کو بھی مرتبے عطا فرما دیے ہیں. جو کلام حضور پہ نازل ہوا وہ تمام کلاموں سے افضل, حضور کی امت ساری امتوں سے افضل, حضور کی انگلیوں سے جو پانی نکلا سارے پانیوں سے افضل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں, جو مٹی حضور سے مس ہے, وہ ساری کائنات بلکہ کعبہ بلکہ عرش اولا سے بھی افضل کہ حضور سے نسبت ہے. جس مکے کو حضور سے نسبت ہو گئی وہ تمام شہروں کی دلہن بن گیا, جس مدینے کو نسبت ہوگی کائنات کا نگینہ بن گیا. حضور سے جس کو نسبت ہوئی حضور نے اس کو ظاہر فرما دیا. جب مکے کے در و دیوار کو, مدینے کے در و دیوار کو ظاہر فرما دیا تو ان صحابہ اور اہل بیت کی کیا شان ہوگی, کیا شان ہوگی. اس صدیق اکبر کی کیا شان ہے کہ جس کو حضور نے فرمایا انت صاحبی فی الدنیا و فی الآخرہ, اے ابو بکر تم دنیا میں بھی میرے ساتھی ہو, قیامت کے دن بھی میرے ساتھی ہو. اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہوگی جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. اس ابو بکر عمر کی کیا شان ہوگی کہ حضور نے فرمایا آسمانوں پر بھی میرے 2 وزیر ہیں, زمین پر بھی 2 وزیر ہیں, اور جو زمین پر وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں. اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہوگی جن کے عقد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی, اور فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان کو دے دیتا, عثمان کے نکاح میں کر دیتا. مولا علی کی کیا شان ہوگی. حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. ان حسن و حسین کی کیا شان ہوگی جن کے بارے میں فرمایا یہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. وہ حسن و حسین جن کو کبھی سینے سے لگائیں, کبھی چومیں, کبھی ہونٹوں کا بوسہ دیں, کبھی ان کی زبان چوسیں, کبھی کندھوں پر بیٹھائیں, طرح طرح سے ان کا خیال فرمائیں. نماز میں اگر آ جائیں سجدے میں ہیں, وہ اگر کندھے پر بیٹھ جائیں سجدہ طویل فرما دیں, اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک خود اٹھ کر نہ جائیں. رکوع فرمائیں, رکوع میں اگر اوپر بیٹھ جائیں رکوع طویل فرما دیں, اٹھیں نہیں جب تک حسنین خود نہ اٹھ کر جائیں. اور قیام کے اندر ہیں, اگر آگے سے امام حسن و حسین آتے ہیں یا پیچھے سے آتے ہیں اپنے پاؤں کھلے فرما لیں, وہ گزر جائیں تو حضور دوبارہ پاؤں کو سمیٹ لے. جن کا عین نماز میں خیال فرمائے, جن سے اتنی محبت فرمائے, جن پر اتنی شفقت فرمائے, جن سے محبت کریں, تو ان حسنین کریمین کی شان کیا ہوگی. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ابو بکر عمر, حضرت عثمان بھی, حضرت علی بھی, حسن و حسین بھی, ہر صحابی نبی دونوں کو حضور سے نسبت, صحابہ کو بھی حضور سے نسبت ہے, اہل بیت اطہار کو بھی حضور سے نسبت, دونوں کی نسبت. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرض بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ, بلکہ عین ایمان, بلکہ ایمان کی بھی جان ہے. اللہ کی سرتاپ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ان سے محبت عین ایمان.
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بچوں، والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. تو سب سے بڑھ کر مخلوق میں سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنی، سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جو سردار ہیں، صدیق اکبر بھی اپنے عمل سے ہمیں یہی بتا گئے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار کے ایک اہم فرد ہیں، حضور کے بعد اہل بیت اطہار میں سب سے افضل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اپنے عمل سے ہمیں بتا گئے ہیں کہ ہر فرض سے بڑھ کر حضور کا ادب اور حضور کی تعظیم اور محبت ہے. وہ کیسے؟ سب سے بڑھ کر ہم اعمال کرتے ہیں تو سب سے بڑھ کر نماز فرض ہے، اور نماز میں بھی سب سے بڑھ کر فرض نماز عصر ہے. قرآن پاک میں جس کو صلاۃ وسطیٰ کہا، درمیانی نماز، عند الاحناف راجح قول کے مطابق صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نیند پر اپنی نماز عصر قربان کر دی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ حضور نے سورج کو واپس پلٹا کر ان کو نماز واپس کر دی. اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے بڑھ کر فرض اپنی جان بچانا ہے. اگر کسی مکان میں نماز پڑھ رہے ہیں، آگ لگ گئی ہے تو نماز توڑ کر اپنی جان بچائیں گے. بلکہ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، کوئی نبی نہ کنویں میں گرنے جا رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ کر اسے بچائیں گے. جان اپنی دوسرے کی بچانا نماز سے بڑھ کر فرض، اس سے بڑھ کر فرض. اور صدیق اکبر نے غار ثور میں حضور کی نیند پر اپنی جان قربان کر دی. اعلیٰ حضرت یہ دونوں باتیں سمجھاتے ہیں اپنے اشعار کے اندر. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، جان اس پہ یعنی نیند پہ جان اس پہ دے چکے. اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کے ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل اصول بندگی استاجور کی. جب سب سے بڑھ کر محبت حضور سے کرنی ہے تو محبوب جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. جو سچا محب ہوتا ہے وہ محبوب کے گلے کوچوں سے بھی پیار کرتا ہے، گلی کوچوں سے پیار کرتا ہے، در و دیوار سے پیار کرتا ہے، بلکہ گلی کے کتوں سے بھی پیار کرتا ہے کہ یہ محبوب کی گلی کے کتے، اس لیے پیار کرتا ہے. جو سچا محبت کرنے والا. حدیث پاک ہے حبک الشیء یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی، اہم نظر نہیں آتے. محبت جس سے ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. اگر صحابہ اور اہل بیت کے قرآن و حدیث میں فضائل نہ بھی ہوں، بالفرض نہ بھی ہوتے، بالفرض تو ان سے حضور سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ان دونوں ہستیوں سے دل و جان سے محبت کی جاتی، کہ ان کی نسبت حضور سے دل و جان سے ان سے محبت کی جاتی. صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج، اہل بیت اطہار بھی ہمارے سر کے تاج. دونوں سے محبت کرنی، سچی محبت کرنی ہے. اور اس نسبت سے ہٹ کر دیکھا جائے، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس نسبت کا صدقہ ہی ہے کہ رب نے قرآن میں صحابہ کی بھی فضائل بیان فرمایا، اہل بیت اطہار کی بھی فضائل بیان فرمایا. اچھا یہ بات ذہن میں رہے، اہل بیت اطہار سے کیا مراد، کون ہستیاں مراد؟ جمہور اہل سنت کے نزدیک اہل بیت اطہار میں تمام ازواج مطہرات شامل ہیں، حضور کی ساری اولاد شامل ہے. جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اہل بیت میں، اس طرح ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضور کی دیگر شہزادیاں بھی اہل بیت اطہار ہیں، وہ بھی اہل بیت میں، حضور کی تمام اولاد اہل بیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ
فاطمہ کا سارا گھرانہ ہی حضور کا اہل بیت، مولا علی بھی اہل بیت، حسنین کریمین بھی اہل بیت ہیں، کہ ان کو تو حضور نے خود چادر میں لیا، مولا علی کو، حضرت فاطمہ حسنین کریمین کو لیا، اور رب سے یوں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت۔ تو حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی اولاد مقدسہ، حضرت فاطمہ کا سارا گھرانہ، مولا علی، حسنین کریمین، یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، سب اہل بیت۔ اگر غور کیا جائے تو ان میں سے اکثر ہستیاں وہ ہیں کہ جو اہل بیت بھی ہیں، حضور کے صحابہ اور صحابیات بھی، تمام ازواج مطہرات حضور کی صحابیات، حضور کی تمام شہزادیاں حضور کی صحابیات، مولا علی حضور کے صحابی، امام حسن حضور کے صحابی، امام حسین بھی حضور کے صحابی۔ امام حسن کا وصال ہوا تو 7.5 سال عمر تھی، سرکار علیہ السلام کا وصال ہوا تو امام حسن کی تقریباً 7.5 سال عمر تھی، اور امام حسین کی تقریباً 6.5 سال، اور امام بخاری کے نزدیک تو 5 سال کی عمر کا صحابی بھی حضور سے سماع کر کے آگے بیان کر سکتا ہے۔ 5 سال کا صحابی، ایک صحابی محمود بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ میں 5 سال کی میری عمر تھی، سرکار علیہ السلام نے کلی کی، اور کلی کر کے وہ پانی میرے منہ پر پھینکا، اور امام بخاری اس حدیث پاک کو اپنی بخاری کے اندر لائے۔ جب وہ صحابی ہیں تو امام حسین بدرجہ اولا صحابی، اور امام حسن اس سے بڑھ کر صحابی، اور مولا علی تو پھر صحابہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، چوتھے خلیفہ راشد۔ تو یہ اہل بیت اطہار حضور کے صحابہ بھی، صحابیات بھی ہیں، تو گویا کہ اہل بیت کے جو فضائل ہیں وہ بھی ان کے لیے ہیں، اور جو صحابہ کے فضائل ہیں ان میں بھی یہ شامل۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے صحابہ کے بارے میں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ یہ نعرہ ایسے نہیں لگاتے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں، رب کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب کہہ رہا ہے اولئک هم الصادقون، سارے کے سارا صحابہ سچے ہیں۔ رب فرما رہا ہے فاولئک هم المفلحون، سارے صحابہ فلاح پانے والے ہیں۔ رب فرما رہا ہے فاولئک هم المؤمنون حقا، سارے صحابہ سچے اور پکے ایمان والے۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے رزق کریم ہے۔ اور اہل بیت کی طرف دیکھیں تو رب ان کی محبت کا درس دے رہا ہے۔ قل، اے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نے جو تمہیں تبلیغ دین کی، میرے صدقے تمہیں ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، اس پر کچھ اجر طلب نہیں کرتا۔ میرا ایک مطالبہ ہے، میرے قرابت داروں سے محبت کرنی، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنی۔ رب فرما رہا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرنی، ان سے محبت کرنی ہے، یہ مطالبہ ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ رب اہل بیت اطہار کی پاکیزگی کا اعلان قرآن مجید میں فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت نبی رب یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب ستھرا فرما دے۔ رب ان کی پاکیزگی کا اعلان قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے۔ تو اہل صحابہ کرام کو دیکھیں یا اہل بیت اطہار کو دیکھیں، رب قرآن کے اندر ان کے فضائل بیان کر رہا ہے، ان کو بشارتیں عطا فرما رہا ہے، تو ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے، تمام اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہے، سب سے محبت۔ دیکھیں محبت نبی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ دونوں سے محبت کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر موجود، ارشاد فرمایا
اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابی سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابی سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا. پتہ چلا کہ حضور نے اپنی محبت کے لیے ایک معیار مقرر فرما دیا کہ اگر میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو تمہارے دلوں میں میرے صحابہ کی محبت ہونی چاہیے. اور اگر دعویٰ تو محبت کا کرو اور معاذ اللہ دل میں بغض ہو تو پھر محبت رسول کا دعویٰ جھوٹا ہے، پھر یہ سچا دعویٰ نہیں. اسی طرح جس طرح صحابہ کی محبت حضور کی محبت ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت حضور کی محبت. اصل تو نسبت کی بات، جس طرح صحابہ کو نسبت ہے اس طرح اہل بیت اطہار کو نسبت، دونوں کو نسبت حاصل. امام حسن و حسین سے محبت کا تو کیا خوب انداز میں ارشاد فرمایا. ایک مرتبہ امام حسن دائیں ہاتھ میں، امام حسین بائیں ہاتھ میں، فرمایا من احبنی، حضور نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، حسن و حسین سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، ان کی والدہ سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، ان کے والد سے محبت کی، کانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے دونوں کو معیار حق قرار دیا، بڑے زبردست انداز میں. اہل بیت اطہار کے بارے میں حدیث میں فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، سن لو لوگو تم میں میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی. من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے ہٹا وہ ہلاک ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو کشتی نوح قرار دی. جب طوفان نوح آیا اس وقت نوح علیہ السلام کی کشتی معیار حق تھی، جو اس میں سوار ہو گیا وہی نجات پایا، جو پیچھے ہٹا وہ ہلاک ہو گیا. فرمایا لوگو تم بھی سن لو میرے اہل بیت اطہار تم میں ایسے ہیں جس طرح سفینہ نوح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، جو پیچھے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے. اگر سمندر میں سفر کرنا ہو تو کشتی میں بھی بیٹھنا پڑے گا، بحری جہاز میں بھی بیٹھنا پڑے گا، اور صحابہ اور ستاروں سے رہنمائی بھی لینی پڑے گی. کوئی کہے میں نے سمندر میں سفر کرنا ہے لیکن کشتی میں نہیں بیٹھوں گا تو سمندر میں ڈوب جائے گا. اگر کشتی میں بیٹھے ستاروں سے رہنمائی نہ لے تو گمراہ ہو جائے گا، راستہ بھٹک جائے گا، راستہ بھول بیٹھے گا. تو پتہ چلا سمندر میں سفر کرنا ہے تو کشتی میں بھی بیٹھنا پڑے گا اور ستاروں سے رہنمائی بھی لینی پڑے گی. گویا کہ ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں اگر تم نے دنیا میں ایمان و سلامتی کا سفر کرنا ہے تو اہل بیت کی کشتی میں بھی بیٹھنا پڑے گا اور صحابہ ستاروں سے رہنمائی بھی لینی پڑے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت و جماعت. صحابہ کا بھی دامن تھامنا ہے اور اہل بیت اطہار کا بھی دامن تھامنا ہے. پھر دنیا سے ایمان و سلامتی کے ساتھ جائیں گے. اگر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کسی ایک کا دامن بھی چھوڑتے محبت اہل بیت کی آڑ میں معاذ اللہ صحابہ سے بغض کوئی رکھتا ہے تو دنیا کے سمندر میں ڈوبے گا، نجات نہیں پائے گا. اور صحابہ کی محبت کی آڑ میں، پیروی کی آڑ میں اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہے تو بھی گمراہ ہو جائے گا، تو بھی ڈوبے گا، تو بھی مرے گا، ہلاک ہو گیا، نجات نہیں پا سکے گا. نجات چاہیے تو دونوں کے قدموں میں پڑا رہنا ہے.
اگر نجات چاہیے تو دونوں کو پکڑنا، دونوں کا دامن تھامنا، دونوں کا دامن تھامنا ہے، اہل بیت کا بھی دامن تھامنا ہے، صحابہ کا بھی دامن تھامنا ہے، دونوں سے محبت کرنی۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، میں بیان کے اختتام کی طرف آتا ہوں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں آخر میں۔ محبت کے کچھ تقاضے، ایک تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر سنا جاتا ہے، اور جو اس کا محبوب کا ذکر سن کے چہرے پر خوشی آتی ہے، فضیلت سن کر چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت اطہار سے محبت ہے، ان کا ذکر سنیں گے تو چہرہ کھل جائے گا۔ اور جس کے دل میں بغض ہوگا تو پھر اس کو تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی۔ صحابہ کا ذکر سنے گا تو تکلیف ہوگی، اہل بیت اطہار کا ذکر سنے گا جس سے تکلیف ہے، پہلے سے تکلیف ہے تو اور تکلیف شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو سچے محبت کرنے والے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر ہوتا رہے اور ہم سنتے رہے۔ تو محبت کا ایک تقاضا یہ کہ جن سے محبت ہوتی ہے انسان ذکر کرتا ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے عیب نہیں نکالتا، عیب بیان نہیں کرتا۔ حبو کا شیء یعمی و یسم، کسی شے کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ محبوب جیسا بھی ہو عیب نظر نہیں آتے، اور یہاں تو محبوب وہ ہیں، محبوب ہستیاں وہ ہیں کہ انبیاء کے بعد سارے انسانوں سے بڑھ کر فضیلت رکھنے والے ہستیاں ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ یہ پچھلی ساری امتیں ملا لے، سارے انسان ملا لے، سارے انسان، سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی ہستیاں، انبیاء کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستیاں۔ تو ان سے محبت، ان میں عیب نکالے گا، ان میں کوئی ایسے معاملہ کرے گا تو اپنی آخرت کو برباد کرے گا۔ دیکھیں اللہ عز و جل سب جانتا ہے، جنگیں ہونی ہیں، یہ معاملات ہونے ہیں، وہ معاملات ہونے ہیں، رب سب جانتا ہے، رب سب جانتا ہے۔ وہ عالم الغیب و شہادہ قرآن پاک میں سب کچھ جاننے کے باوجود فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے۔ اب کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے تو اٹھتا رہے، رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے۔ رب سب کچھ جانتا، اس رب نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا، اور خاص مولا علی کو خصوصی جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور حسنین کریمین کو جنتی نوجوانوں کا سردار فرما دیا، اور خاتون جنت کو جنتی عورتوں کا سردار فرما دیا، اور جو بڑی عمر والے جنتی ہوں گے ان کو صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کا سردار قرار دے دی۔ حدیث پاک اندر ہے، حضور نے مولا علی سے فرمایا ہے علی، یہ ابو بکر اور عمر جو ہیں یہ جنتی، جو بوڑھے جنتی بڑی عمر کے ہوں گے، یہ ان کے سردار ہیں، لیکن ان کو خبر نہ ہو، ان کو بتانا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور چاہتے ہیں میں خود بتاؤں گا، میں بتاؤں گا تو ان کو زیادہ خوشی ہوگی، تم نہ بتانا، لیکن تمہیں بتا رہا ہوں ان کی اہمیت پیش نظر رہے کہ ابو بکر و عمر جنتی، جو بڑی عمر کے جنتی ہیں ان کے سردار ہوں۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنتی ہوں گی 33 سال کے سارے، ایک کول پر 30 سال کے، ایک 33 سال کے، سارے سمجھے جوان ہی ہوں گے، ان کے سردار تو حسنین کریمین ہیں، بوڑھے تو کوئی ہوئے گا نہیں، تو پھر کیسے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو بڑھاپے میں فوت ہوئی ہے، بڑی عمر میں فوت ہوئی ہے، وہ جنت میں جتنی بھی عمر کے ہوں گے ان کے سردار صدیق عمر ہوں گے، اور جو نوجوانی میں فوت ہوئی ان کے سردار حسنین کریمین ہوں گے، اور جو خواتین ہوں گی ان کی سردار فاطمہ و زہرا ہوں، اور ان سب کے سردار ہمارے آقا و مولا ہوں۔ تو یہ تو جنتی ہیں، سارے جنتی، تو ان کے خلاف گفتگو کر کے اپنی قبر کو کالا کرنے والی بات، اپنی آخرت برباد کرنے والی بات۔ اس لیے علماء نے لکھا، عقائد کی کتابوں میں موجود ہے، مشاجرات صحابہ میں پڑھنا حرام، مشاجرات جو آپس میں جنگیں ہوں، آپس میں معاملات ہوں، ان میں پڑھنا، ان میں نیگیٹو گفتگو کرنا، منفی گفتگو کر، اچھا یہ کیوں ہوا تھا، اچھا وہ کیوں ہوا تھا، اچھا ایسا کیوں ہوا تھا، اچھا افسوس کی بات تو یہ ہے
کہ ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں، ہماری گلی محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی قتل ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ حقیقت کیا ہے، پتہ نہیں مرا ہے، قتل ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کیا ہمیں نہیں پتہ چلتا. اور اتنا فاسٹ دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیلی فونک دور ہے، ادھر کی اطلاع ادھر کی پہنچ جاتی. ہم فیصلہ کرنے چلے ہیں 14 صدیاں پہلے کے، 13 صدیاں پہلے کے، وہ فیصلہ کر، حالانکہ وہ فیصلہ ہمارے ائمہ اکرام کر گئے، ہمارے علماء کر گئے، فیصلہ کر گئے، حق بدست حیدر قرار. لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پہ بھی کار فجار، سارے فیصلہ کر گئے. تو اب اچھلنا کودنا پھدکنا کہ اچھا یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا. حضور نے ان سب کا دروازہ بند کر کے کیا فرمایا؟ اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابی کا ذکر ہو تو زبانوں کو لگام دو. دیکھو کس کا ذکر کر رہے ہو، زبانوں کو کنٹرول میں رکھو. میرے صحابی کا ذکر کر رہے ہو، میرے صحابی کا ذکر کر رہے ہو، زبانوں کو لگام دو، زبانوں کو کنٹرول میں رکھو. تو لہذا جب بھی ان ہستیوں کے بارے میں گفتگو ہو تو ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم تو یہی نعرے لگائیں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ابو بکر عمر، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، حضرت معاویہ، حسن حسین بھی، ہر صحابی نبی. بزرگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ آخری اس کال کر کے تو پھر 2-4 باتیں اور کرنی ہے. خیر اختتام کی طرف آ رہا ہوں، ابھی گھنٹہ پورا نہیں ہوا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول. عبداللہ بن مبارک وہ ہستی ہیں جو امام اعظم کی شاگرد. حضرت عبداللہ بن مبارک وہ ہیں جو امام و صوفیاء ہیں. تصوف کی کتابیں دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن مبارک کا ذکر ملتا ہے. جو امام المحدثین ہیں، محدثین بھی جن کو اپنا امام مانتے ہیں، بلکہ امام بخاری کے والد اسماعیل وہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی صحبت سے فیض یاب ہیں. گویا کہ ادھر سے بھی امام بخاری کو جو ہے نا امام اعظم کا فیض ملا ہے. ویسے یہ ضمنی ایک بات آ گئی کہ ادھر دیکھیں تو امام بخاری کی جو سب کی اعلیٰ اسناد والی روایات ہے، ثلاثیات 22 بخاری شریف کے اندر، ثلاثیات بالکل 3 راوی درمیان میں. اس میں 3 صحابی، 4 تابعی، 5 تبع تابعین، 3 راوی، 5 تبع تابعین. ان 5 میں سے 4 امام اعظم کے مقلد حنفی، جن میں مکی بن ابراہیم کا نام سنا ہوگا، جس میں ابو عاصم نبیل کا نام سنا ہوگا، یہ حنفی ہیں. ادھر سے بھی فیض ملا. اور فقط امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کی کتابوں سے فقہ حاصل کی. بلکہ امام بخاری امام احمد بن حنبل کے شاگرد، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد، امام شافعی امام محمد کے شاگرد، اور امام محمد امام ابو یوسف کے شاگرد، اور امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد. حدیث کا بھی فیض، فقہ کا بھی فیض، تصوف کا بھی فیض، تربیت کا بھی فیض، سارا حنفی فیض ہے جو امام بخاری تک پہنچا اور امام بخاری نے آگے لوٹایا. عبداللہ بن مبارک امام الصوفیاء ہیں. امام عبداللہ بن مبارک امام المحدثین ہیں، امام الفقہاء ہیں. وہ امام عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل؟ اس جواب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بڑی شان، وہ عمر بن عبدالعزیز جو پہلی صدی کے مجدد، وہ عمر بن عبدالعزیز جن کو برکتیں دینے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام ان کی ملاقات کے لیے آتے تھے، وہ عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے اپنے 2 سال کے عرصہ حکومت میں زمین کو عدل سے بھر دیا، وہ عمر بن عبدالعزیز جن کو فاروق ثانی کہا جاتا ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز جن کی دور خلافت کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے. اتنے فضائل کے مالک ہونے کے باوجود صحابی نہیں. اتنے فضائل ہیں لیکن صحابی نہیں ہے، کیونکہ صحابی تو وہ ہے جس نے کعبے کی زیارت کی،
صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. اچھا بات سادہ سی جواب ہو سکتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے کیونکہ صحابی ہیں. لیکن کیا جواب دیا سنیں. فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر حضور کے ہم رکاب ہو کر جہاد کیا ہے، اس گھوڑے سے جو دھول اٹھی ہے وہ دھول اس گھوڑے کی ناک میں گئی ہے، وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی اور صحابیات بھی ابو بکر و عمر، عثمان غنی، فاطمہ اور علی اور ابو معاویہ اور ابو سفیان بھی. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے تو پھر اصحاب بیت رضوان کی شان کیا ہوگی، اور پھر اصحاب احد اور اصحاب بدر کی شان کیا ہوگی، اور پھر حسنین کریمین کی شان کیا ہوگی، عشرہ مبشرہ کی شان کیا ہوگی، اور پھر مولا علی کی شان کیا ہوگی، خاتون جنت کی شان کیا ہوگی، عثمان غنی کی شان، عمر فاروق اعظم کی شان، اور پھر افضل الناس بعد الانبیاء صدیق اکبر کی کیا شان ہوگی. یہاں یہ بات غور کریں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عظمت کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی ظاہری آیات میں جاگتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی صحبت پائی یا جلوہ دیکھا، رب اسے اتنے مرتبے عطا فرماتا ہے کہ بعد والے ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، کعبے کو دیکھتے رہے، طواف کرتے رہے، لیکن اس کے مرتبے کو نہیں پا سکتے جس نے کعبے کو دیکھا ہے. ادھر نہیں پہنچ سکتے. یہ رب نے حضور کو شان عطا فرمائی کہ جس نے حضور کے جلوے دیکھے رب نے اسے اتنی عظمتیں عطا کی. تو ہم نے ان سے محبت کرنی ہے. محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے. صحابہ نمازیں پڑھنے والے تھے، اہل بیت اطہار نمازیں پڑھنے والے تھے. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، امام حسین کربلا کے میدان میں بھی ظہر کی نماز ادا فرماتے. جمعے والا دن ہے، زہر جماعت جمعے کے لیے ضروری ہے، ظہر کی نماز ادا فرماتے. امام حسین کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ سر نیزے پر ہے تو امام حسین قرآن سناتے ہیں. وہ تو قرآن سے محبت کرنے والے. امام حسن امام حسین دونوں کے بارے میں کہ آپ نے 25 حج ادا فرمائے. اور امام حسن کے بارے میں لکھا کہ آپ نے پیدل 25 حج کیے. پیدل کی سواریاں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن پیدل رب کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے. یہ عبادت کے شائقین تھے، جو مال آتا سارا رب کی راہ میں لٹا دیتے تھے. امام حسن وہ ہستی کہ جنہوں نے کئی مرتبہ 2 لاکھ 3 لاکھ درہم ایک مجلس میں غریبوں کو دیے، تقسیم کیے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو آپ نے آدھا مال، سارا اپنی جو پراپرٹی تھی آدھا مال رب کی راہ میں دے دیا، اور 2 مرتبہ تو اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیے. صدقہ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے. صحابہ اہل بیت کیسے سنتوں پر عمل کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضور کے خادم ہیں. فرماتے ہیں میں ایک دعوت میں تھا، بخاری شریف کے حدیث ہے، تو میں نے دیکھا سالن کے اندر کدو شریف کے ٹکڑے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چن کر تناول فرما رہے. پوچھا نہیں حضور کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ جملے یہ ہیں، فرماتے ہیں اس کے بعد سے مجھے کدو شریف سے محبت ہو گئی. یہ سچے محبت کرنے والے، پیروی کرنے والے کہ جو کام حضور کو کرتے دیکھا اس سے محبت ہو گئی، اس کی پیروی کرنے والے ہیں. تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی داڑھی والے تھے، سارے صحابہ داڑھی رکھنے والے.
اہل بیت اطہار کے مرد ارزاز سارے داڑھی رکھنے والے، ان کی داڑھی شریف تھی، ان کی داڑھی شریف تھی. کوئی ثابت کر دے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ان میں سے داڑھی مڈاتا ہو. مولا علی کی داڑھی تھی، حسنین کریمین کی داڑھی تھی، صدیق اکبر کی داڑھی تھی، فاروق اعظم کی داڑھی تھی، عثمان غنی کی داڑھی تھی، مولا علی کی داڑھی، سب کی داڑھی شریف. تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے چہروں پر اس پیاری سنت کو سجا لیں. محرم کا مہینہ آ رہا ہے، ہم نیتیں کر لیں کہ ہم نے جو بھی ہو جائے ہم نے اپنے چہرے پہ انشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی سجانی ہے، ہم نے پیروی کرنی ہے. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے، کیوں چہرے سے عشق کا اظہار نہیں ہوتا. محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس کو برا کہو اس کو برا کہو، نہیں، پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. اور یہ بھی نہیں ہے، آج کل کئی اس طرح آوارہ گر قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، کڑے پین بنا لیں. اچھا اب یہ ان کی پہچان ہے کہ یہ مطلب اہل بیت سے محبت کا ایک نشان بنا لیے. حالانکہ مرد کے لیے، لڑکوں کے لیے کڑا پہننا حرام ہے، چاہے لوہے کا ہو، چاہے چاندی کا ہو، چاہے سونے کا ہو، چاہے پیتل کا ہو، حرام ہے، جائز نہیں ہے. بالیاں پہن لیتے ہیں، بالیاں دیکھ کے ابھی میں راستے میں آ رہا تھا کہ ایک نے بالیاں پہنی ہوئی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ وہ ہے. اچھا یعنی سامنے کوئی لگ جاتا ہے کہ یار یہ بالیاں پہنی ہیں تو لگتا ہے یہ اپنا نہیں ہے، یہ وہ ہے، کوئی اور ہے کہ بالیاں پہنی ہوئی. تو اگر کوئی سنی بالیاں پہنے گا تو دوسروں کا کیا ذہن بنے؟ بالیاں پہننا حرام، ویسے ہی حرام ہے. مرد کے لیے، لڑکوں کے لیے بالیاں پہننا جائز نہیں. انگوٹھیاں، چھلے پہنتے ہیں، چھلے پہننا حرام. لوہے کی انگوٹھی، پیتل کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی سب حرام. صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے مرد کو، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم، 4.5 ماشے سے کم، اور وہ بھی ایک ہی، اور وہ بھی نگ والی، وہ بھی ایک ہی نگ والی. لیکن یہاں تو نگ ہی نہیں ہوتا، چھلا ہوتا ہے، وہ جائز نہیں ہے. پیتل کی انگوٹھی جائز نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی جائز نہیں ہے، لیکن پہنتے ہیں. ہمارے ہاں تو بلکہ یہ ایک معیار پیروں کا بھی بنا ہوا ہے، لمبی لٹیں رکھی ہوتی ہیں، جتنے لمبے بال اتنا بڑا پیر. حالانکہ کندھوں سے نیچے باہر رکھنا حرام ہے مرد کے لیے، کندھوں سے نیچے مرد کے لیے باہر رکھنا حرام ہے. انگوٹھیاں 10 انگلیوں میں پہنی ہوتی، بلکہ پاؤں میں بھی کئیوں نے پہنی ہوتی. حالانکہ مرد کے لیے انگوٹھیاں پہننا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. ایک سے زیادہ انگوٹھیاں، چھلے، یہ سب حرام ہے، جائز نہیں. تو اس طرح کے نوجوان اور اس طرح کی حرکتیں کرتے. اچھا کئی سنی گھروں میں علم لگا لیتے، یہ پنجہ لگایا ہوتا، یہ جائز نہیں ہے لگانا، گناہ ہے، یہ دوسروں کی علامت ہے. منتیں مان لیتے ہیں، یہ کام ہو گیا تو یہ علم لگاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. وجہ یہ ہے کہ بدمزموں سے مشابہت ہو رہی ہے، اور بروں سے مشابہت ہو تو رب نے حدیث کے اندر رب ہی کو سجدہ کرنے سے منع کر دی. آپ نے حدیث سنی ہوگی، یہ سنا ہوگا مسئلہ کہ 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے. سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج درمیان میں ہو، سورج ڈوب ہو رہا ہو، ان اوقات میں رب کو سجدہ کرنا منع ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں سورج کے پجاری سورج کو پوجتے، اور شیطان کے سینگوں کے درمیان سورج نکلتا ہے، مطلب وہ سامنے کھڑا ہو جاتا، سامنے کھڑا ہو کے کہہ کے لگاتا ہے، ہنستا ہے کہ دیکھو یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ان اوقات میں رب کو سجدہ کرنا ہی منع کر دیا کہ کوئی اور نہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کس کو کر رہا ہے، منع کر دیا گیا. تو لہذا یہاں اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو دیکھنے والا کیا کہے. تو لہذا یہ علم لگانا گھروں میں اس کی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. کالے کپڑے پہننا اگر کوئی ذوق کی وجہ سے پہنتا ہے، غم کی وجہ سے، تو ویسے حرام ہے، جائز نہیں. محبت یہ نہیں ہے کہ رونا پیٹنا کیا جائے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی بھی دنیا سے جانے والے پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منائے، سوائے بیوی کے وہ 4 ماہ 10 دن تک غم کر سکتی ہے. کوئی غم 3 دن کے بعد نہیں. رونا پیٹنا تو 3 دن میں منع ہے. نوحہ کرنا مطلب وہ پیٹنا اور ماتم کرنا یہ تو ویسے ہی حرام ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو عورت، خاص عورت کا اس لیے ذکر کیا کہ عام طور پہ حرکتیں عورتیں ہی کرتی ہیں، اس طرح کی حرکتیں عورتیں کرتے ہیں پیٹنے والی. کہاں جو عورت نوحہ کرے گی، پیٹے گی، قیامت کے دن اس پر کھجلی مسلط کی جائے گی، اتنا کھجائے گی کہ گوشت کو جھڑ جائے گا، تکلیف ہوگی، پھر دوبارہ اسے گوشت دیا جائے گا، پھر کھجاتی رہے گی، سخت عذاب اسے ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اس طرح کی حرکتیں کرنا، ماتم کرنا، پیٹنا. محبت کرنی ہے تو ذکر بھی کرنا ہے، دل میں محبت کو بسانا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے. ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب پیارے انداز سے سمجھایا ہے.
روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہمارے حسین تو زندہ ہیں، تو ہم ان کے فضائل بیان کریں گے، ہم ان کی اتباع کریں گے، پیروی کا درس دیں گے، محبت کا درس دیں گے، ان کی محبت کے دلوں میں بسائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کی محبت انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کی ایک لمحے کی محبت سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ یعنی گویا کہ ذکر حسین کریں گے، محبت برا ذکر کریں گے، محبتوں کو اجاگر کریں گے، تو یہ لمحہ بھر کی محبت، ان کے بارے میں سوچ کر محبت کا اظہار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نزدیک افقہ الصحابہ بعد الخلفاء راشدین، خلفاء راشدین کے بعد تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر فقیہ، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں ایک لمحے کی محبت سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ ان کی محبت کو دلوں میں بسانا ہے، دیگر کی دلوں میں محبت ڈالنا ہے، ان کے دلوں میں محبت کو ڈالنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ وہ نمازی تھے، ہمیں بھی انشاءاللہ نمازی بننا ہے، انشاءاللہ دوسروں کو بھی نمازی بنانا ہے۔ وہ روزے دار تھے، ہم نے بھی انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں۔ وہ حج کرنے والے تھے، ہمیں رب نے استطاعت دی ہے تو ہم نے انشاءاللہ حج کرنا ہے۔ وہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، رب نے ہمیں مال دیا ہے، ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے اور نفلی صدقات بھی کرنے ہیں۔ دین کی اشاعت کی خاطر، دین کی خاطر انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا۔ ہم بھی انشاءاللہ دین کی اشاعت اور فروغ کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے انشاءاللہ اپنا تن من دھن سب کچھ پیش کریں گے۔ ہم نے انشاءاللہ نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے، ہم نے دین کی اشاعت کرنی ہے، دین کو فروغ دینا ہے، خود بھی نمازی بننا ہے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی نمازی بنانا ہے، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور انشاءاللہ سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے عالم دین یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا علی کی شہزادی کے ساتھ ہوا، مگر کس عمر میں ہوا یہ کیوں نہیں بتاتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس عمر میں بھی ہوا، جو فاروق اعظم نے کیا اور مولا علی نے کیا، تو اس کے غلط ہونے میں کون، اس کے صحیح ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ جب فاروق اعظم نے کیا، مولا علی نے کیا، تو بعد میں کس کو جرأت ہے کہ اس پہ کلام کر سکے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و بسنت خلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم۔ فاروق اعظم بھی خلفاء راشدین میں سے اور مولا علی بھی خلفاء راشدین میں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ غالباً عام طور پہ اعتراض کے پیرائے میں مخالفین کرتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں نکاح ہو، چھوٹی عمر میں، نابالغی کی عمر میں نکاح ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نابالغی کی عمر کا نکاح حلال ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح کیا، تو ظاہر ہے نابالغ اگر بچی ہو تو اس کا والد نکاح کرتا ہے، اس کا جو بھی والد نہیں ہے تو پھر دادا ایجاب و قبول کرتا ہے یا نکاح کرتا ہے۔ تو یہ تو وہ عمل ہے جو اسلام میں جائز ہے، اور اگر اس کی نظیر نہ بھی ہوتی
فاروق اعظم اور مولا علی کا آپ یہ معاملہ کرنا ہی اس کو جائز بنا تھا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو ان کی بھی چھوٹی عمر تھی، ان کی عمر بھی چھوٹی تھی، تو لہٰذا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتے ہیں، بلکہ زمانوں کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بعض علاقے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیسے عرب شریف بھی لے لیں، اب بھی 2 2 3 3 شادیاں کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اور یہاں پر دوسری شادی کوئی کرے تو پورا معاشرہ ہی اٹھ کھڑا ہوگا، دوسری شادی کیوں کر لی۔ صحابہ کرام میں سب کو دیکھ لیں، کسی کی بھی اگر خلفائے راشدین میں سے دیکھیں تو کسی کی بھی ایک شادی نہیں، ایک سے زیادہ شادیاں، سب کی ایک سے زیادہ شادیاں، صدیق اکبر کی ایک سے زیادہ، فاروق اعظم کی ایک سے زیادہ، عثمان غنی کی ایک سے زیادہ، اور مولا علی کی خاتون جنت کے دنیا سے جانے کے بعد پہلی وہ دنیا سے جب چلی گئیں تو مولا علی نے اور شادی فرمائی۔ امام حسن نے تو اتنی کثرت سے شادیاں کی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حسن کو نکاح نہ دینا، کہ یہ شادی کرتے ہیں اور بعد میں طلاق دے دیتے، زیادہ شادیاں کی۔ اور اس کی وجہ حالانکہ آگے سے جواب یہ آیا کہ ہم اپنی بیٹیاں کیوں نہ دیں، ہم اپنی بیٹیوں کو یہ نسبت رسول کیوں قائم نہ کریں کہ حضور کے نواسے کے حق میں دیے۔ تو سب نے زیادہ، لیکن ہمارے دور میں اگر زیادہ کوئی شادیاں کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ ایک وقت میں اگر دوسری کوئی شادی کرے یا تیسری شادی کرے تو، حالانکہ قرآن پاک میں واضح حکم موجود ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 تک رب نے قرآن میں اجازت دی شادی، لیکن معاشرہ اس کو قبول نہیں کر رہا، معاشرے میں ایسا معاملہ ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں اپنے آپ دیگر خاندانوں میں بھی دیکھیں کہ کئی خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچی کی چھوٹی عمر میں شادی کر، بالغ ہوتی شادی کر دی، چھوٹی عمر میں شادی کر لی، اور بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 30 سال 32 سال 25 سال میں تو یہ ہوتا ہے بچی ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی بچی ہے 25 سال۔ یہ الگ بات ہے کہ جب 26 27 کی ہوتی ہے پھر تعویذ لینے لگ جاتے ہیں، کوئی تعویذ دے دو کہ تاکہ بچی کی شادی ہو جائے، تعویذ دے دو بچی کی شادی ہو جائے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن کئی خاندانوں میں اس کا رواج مختلف ہے، تو وہ رواج 13 14 صدیاں پہلے کا رواج، اس رواج کو اب پہ قیاس کرنا کہ اچھا چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، تو یہ بے وقوفی۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی، نکاح کیا، اگر شریعت تو جائز ہے، شریعت حضور کے افعال کا نام ہے، جو حضور نے کیا وہی شریعت ہے، لیکن غور کریں کہ اس وقت کے کافروں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپ کو تاریخ کے کسی ورق پر ہرگز اس طرح کا اعتراض نہیں ملے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر سے شادی کی۔ فاروق اعظم کے دور میں تو چلو اسلام بہت پھیل چکا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے مکے میں ہوا، بعد میں رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس وقت تو اسلام اتنا نہیں پھیلا، کفار نے اعتراض نہیں کیا، کسی کافر کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا۔ پتہ چلا کہ اس معاشرے کے اعتبار سے بھی یہ کبھی فیل نہیں، بالکل درست تھا، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اس طرح کے اعتراضات کا دروازہ بند کرنے کے لیے پورا بیان کیا تھا شروع سے کہ اعتراض نہیں کرنا، کہ رب نے جن کو اپنی رضا کا مجدہ سنا دیا، رب نے جن کو جنتی فرما دیا، اب ان کے افعال کی ہم نے ان کے افعال سے اسناد لینی کہ یہ درست ہے، انہوں نے کیا تو درست ہے، انہوں نے کیا تو ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا، کیوں کا دروازہ رب نے بھی بند کر دیا، ہمارے آقا نے بھی بند کر دی۔ رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر یہ دروازہ بند کر دیا، اور حضور نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابی کا ذکر ہو تو زبانوں کو لگام دو، اور فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے، اور فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے ہٹا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو گویا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم نے تو ان کی پیروی کرنی ہے، ان پہ اعتراض نہیں کرنا، ان کی پیروی کرنی۔ تو لہذا یہ ایک وصف سے ہی ڈالنا ہے، جنہوں نے بغض پھیلانا ہوتا ہے، محبت
سے دور کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کر دے. دیکھو مولا علی نے جو کیا ہم نے آنکھیں بند کر کے ماننا ہے کہ مولا علی نے ٹھیک کیا. فاروق اعظم نے جو کیا آنکھیں بند کر کے ماننا ہے وہ ٹھیک کیا. جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا, جو کیا درست کیا, ٹھیک کیا. تو لہذا یہاں پر آنکھیں بند کرنے کا ہمیں حکم ہے, اعتراض کرنے کی اجازت نہیں. صلو علی الحبیب. وبرکاتہ. ہمارے علاقے میں کچھ دوست احباب بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. رفع یدین کے ساتھ ہوگا. اچھا 2 دن بعد وہ رفع یدین کے ساتھ پڑھتے ہیں. جب ان سے پوچھیں کہ سمجھائیں تو کہتے ہیں ہم نے حدیث پڑھی اس لیے رفع یدین شروع کر دی. خود پڑھیں اور عمل کریں گے تو حدیث میں ہے, بخاری شریف کی حدیث, قبیلہ ارینا کا بڑا مشہور واقعہ ہے. ان کے تکلیف ہوئی, پیٹ میں مسئلہ ہوا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جاؤ صدقے کے جو جانور ہیں ان کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیو. انہوں نے پیا تو ٹھیک ہو گئے. تو جب بھی پیٹ میں تکلیف ہو اس حدیث پہ عمل کر لیں, دودھ اور پیشاب ملا کر پی لیں. لیکن پیشاب کوئی نہیں پیے گا کیونکہ اسے دل نہیں کرے. حدیث پہ ڈائریکٹ عمل کرنا ہے تو اس پہ عمل کریں گے, پھر کریں عمل. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, بیٹھ کر بھی پیشاب کرنے کی حدیث موجود ہے, تو کس پہ عمل کریں گے؟ اچھا یہ مطلب حدیث سے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی. اگر صرف حدیث پڑھ کر ہر ایک کو ہر بات سمجھ میں آ جائے تو رب قرآن پاک میں جو فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو کہ میں نے کس پہ عمل کرنا. ورنہ میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں رفع یدین. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, سرکار علیہ السلام نے کسی کو دیکھا رفع یدین کر دے, فرمایا یہ کیا چنچل گھوڑے کی طرح ہاتھ ہلا رہے, نماز سے سکون میں رہو. سختی سے منع کر دیا. چنچل گھوڑا دم یوں یوں ہلاتا ہے, ویسے تو یوں یوں ہلاتا ہے, لیکن جب اس پہ آیا ہو تو پھر وہ یوں یوں کر کے ہلاتا ہے. تو سرکار کیا فرماتے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک, صحیح مسلم کی صحیح حدیث, کیا چنچل گھوڑے کی طرح ہاتھ یوں یوں کر رہے ہو, آرام سے رہو. اچھا حدیث کو ہم زیادہ سمجھتے تھے, صحابہ زیادہ سمجھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الراشدین, جامع ترمذی کے اندر صحیح حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. آپ نے حضور کے وصال کے بعد صحابہ کی موجودگی میں نماز کا طریقہ بتایا تو صرف ابتدا میں ہاتھ اٹھائے اور آگے اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے. رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھائے, سجدے میں ہاتھ نہیں اٹھائے, اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے, صرف ابتدا میں ہاتھ اٹھائے. حضرت عبداللہ مسعود سارے صحابہ کی موجودگی میں یہ فعل کر رہے ہیں. تو جب اس طرح کی روایات امام اعظم تک پہنچی, حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہیں. مولا علی نے سے پہلے کوفہ میں پہنچ گئے. مولا علی جب کوفہ میں پہنچے تو دیکھا ہر طرف علم کے دریا بہ رہے, 4000 فقہاء اور محدثین تیار ہو گئے. فرمایا اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود پر کرم فرمائے, انہوں نے کوفے کو علم سے بھر دیا. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود, مولا علی جن کی تعریف کر رہے, جن کے علم کی تعریف کر رہے, وہ صحابہ کی موجودگی میں نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں اور حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کی بات کر رہے ہیں. اور پہلے رفع یدین کیا, بعد میں رفع یدین نہیں کیا. تو اب وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود, وہ صحابی کہ جن کو صاحب النالین وسادہ کہا جاتا ہے, یعنی حضور کے تکیہ اٹھانے والے, حضور کے نالین اٹھانے والے, حضور کے نالین اور وسادہ اٹھانے والے, تکیہ اٹھانے والے, حضور کے نالین اٹھانے والے, اتنی قربت والے, وہ نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ابتداء رفع یدین کرنا ہے, اس کے بعد رفع یدین نہیں کرنے, اس کے بعد رفع یدین نہیں کرنا, تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں, اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانے. تو آپ بتائیں کہ بعد میں آنے والے
وہ کہیں کہ حضور نے ایسا کیا ہے، اس طرح کرنا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہیں کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا، اور صحابہ برقرار رکھیں جو صحابہ موجود ہیں، کسی نے کوئی انکار نہیں کیا. تو اسی حدیث سے کر کے ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ رفع یدین حضور پہلے فرماتے تھے، بعد میں آپ نے منسوخ فرما دیا، رکے بعد میں. یہ یاد رہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں منع کرنا پہلے تھا، اگر منع کرنا پہلے ہوتا، کوئی فعل ہے ہی نہیں، منع کرنا ہوتا تو اتنی سختی سے تو منع نہ کرتے کہ یہ کیا کر رہے ہو چنچل گھوڑے کی طرح. اچھا منع کرنا پہلے ہوتا تو وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود بتا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ پہلے رفع یدین تھا اور بعد میں یہ دو حدیثوں تو میں نے بیان کی، ورنہ آپ کتابیں پڑھیں، ہمارے علماء نے بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی. میں شرح جامع ترمذی کر رہا ہوں، جامع ترمذی کی شرح کر رہا ہوں، اس میں اس مقام پر رفع یدین پہ بڑے تفصیلی دلائل دیے ہیں، رفع یدین نہ کرنے پہ، ترک رفع یدین پہ. آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں، حدیثیں موجود ہیں. تو یہ حدیثیں بھی تو ہیں، آپ ایک طرف لے کے کر کے تو میں نے حدیث پڑھی ہے، میں عمل کر رہا ہوں، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی یہ حدیث منسوخ ہے یا نہیں. ورنہ تو شراب کی حرمت جب تک نازل نہیں ہوئی اس وقت تک شراب پینے کے بھی بعض واقعات صحابہ کے درمیان موجود ہیں. تو کیا ان کو لے کے کوئی کہے کہ چلو میں بھی شراب پیتا ہوں کہ پیے؟ یقیناً بعد والا جو ناسخ ہے، جو بعد والا عمل ہے وہ کیا جائے گا کہ یہ منسوخ ہو گیا، اب حرام ہوگی شراب. اچھا اور بات بتاؤ، قرآن پاک میں اگر کوئی استدلال کرے، کوئی کہے غیر اللہ کو سجدہ کرے کسی انسان کو، اور کہے میں کروں گا، کیوں؟ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، والدین نے یوسف علیہ السلام کو کیا ہے، میں بھی کروں گا. کیا ہے نا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سجدہ کیا ہے. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. کوئی اس سے استدلال کر کے کہے کہ نہیں میں بھی سجدہ کروں گا، غیر اللہ کو کرنا جائز ہے کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تو کون اس کو کیا کہیں گے؟ پھر اس کو کہیں گے کہ بھئی موجود تو ہے لیکن یہ عمل منسوخ ہے. یہ سجدہ تعظیمی جو تھا پہلے تھا. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آئے یمن سے سجدہ کرنا ہے، فرمایا نہیں، اگر مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. منع کر دی، سجدہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا اچھا پھر ہاتھ چوم لے، پاؤں چوم لے. فرمایا ہاں یہ کر لو. انہوں نے حضور کے ہاتھ چومے، حضور کے پاؤں کو بوسا دی. اس طرح کی روایات موجود. تو سرکار علیہ السلام نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنے سے منع کر دیا. تو لہٰذا یوں خود سے استدلال کرنے اگر جائیں گے، یہ نہ ہو کچھ پتہ ہی نہ ہو تو خواہ مخواہ استدلال کرتے رہے. میرے ساتھ ایک دو واقعے پیش آئے. ایک دفعہ میں اپنے علاقے میں پنڈی گئے میں نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک فوجی، لٹیر فوجی بابا جی تھے. تو میں چار زانو ہو کے بیٹھا ہوا تھا، انگوٹھ مار کے بیٹھنا جسے کہتے ہیں، چار زانو. تو مجھے کہا کہ کہتے ہیں کہ اس طرح حدیث میں بخاری شریف کے اندر ہے کہ انگوٹھ مار کے بیٹھنا تو حرام ہے. میں نے کہا بابا جی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں دعا مانگی، نماز پڑھا، گیا گھر چلا گیا. ترجمہ رکھا ہوا تھا حدیث کا. اچھا حدیث میں کیا لفظ تھے؟ احتباء کرنے کی ممانعت، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ جب ایک ہی کپڑا پہنا ہو بے پردگی ہو رہی ہو. اور احتباء کس کو کہتے ہیں؟ سرین کے بل انسان بیٹھتا ہے نا گھٹنے اوپر کر کے، سرین کے بل بیٹھنا گھٹنے اوپر کر کے، جو یہاں قریب دیکھ رہے ہیں تو اس طرح ہی نہیں بیٹھنا. تو اس طرح اگر ایک کپڑا ہو تو اس طرح بیٹھنے سے منع کیا، احتباء. اس کا ترجمہ کرنے والے نے انگوٹھ نہیں کیا، پنجابی والا انگوٹھ ٹے کے ساتھ، ٹھے نہیں ٹے، انگوٹھ ترجمہ کیا ہو. اور میں نے کہا بابا جی یہ عربی کا لفظ ہے احتباء، اور اس کا یہ معنی میں نے کر کے دکھا. میں نے کہا منع بھی اس صورت کے اندر ہے کہ جب ایک کپڑا پہنا اور بے پردگی ہو رہی ہو تب منع، ورنہ منع بھی نہیں. اور چار زانو ہو کر بیٹھنا تو سنت مبارکہ. تو آپ نے کہاں سے پڑھ لیا؟ تو یہ خود سے پڑھنے کا نتیجہ ہے، ترجمہ پڑھ کے. اچھا اسی مسجد میں اتفاق سے میں نماز پڑھ رہا تھا، چھٹی آیا ہوا تھا، اپنے گھر گیا ہوا تھا. تو میں نماز پڑھ کے باہر نکلنے لگا تو ایک لڑکا سا 17 سال عمر ہوگی، کوئی اتنی تھی. تو وہ جرابوں کے اوپر مسح کر رہا تھا. تو میں نے سمجھا پتہ نہیں ایسے ہی لڑکے کو
وسوسہ آیا ہو کسی سے سنا ہو. میں نے کہا کہ یہ جرابوں میں مسئلہ نہیں ہوتا, یہ موزوں پہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بخاری شریف میں لکھا ہو. اچھا, میں نے کہا چلو تم نماز پڑھ کے آؤ, میں منگواتا ہوں بخاری. میں باہر آ کے کھڑا ہو گیا, میں نے میرے ساتھ ایک مدنی اسلام بھائی تھے, میں نے کہا جاؤ یار بخاری شریف لے آؤ. وہ لے عربی کی بخاری شریف تھی. وہ جیسی نماز پڑھ کے نکلا, میں نے کہا یہ دیکھو بخاری ہے, بتاؤ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جرابیں یہ والی پڑھنا. کہتا ہے نہیں مجھے عربی نہیں آتی. میں نے کہا کہاں سے پڑھا ہے؟ کہہ رہے ہیں بس ایک کتابچے سے کہیں پڑھا تھا, اس میں پڑھا ہے, کتاب سے پڑھا. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, پڑھ کے تو تم ایسی جرابوں پہ شروع خود ہی ہو رہے ہو, تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں لکھا ہے کیا لکھا ہے, جرابوں پہ لکھا ہو. اچھا عربی جرابوں, اگر بخاری میں جرابین کے لفظ ہیں بھی صحیح, تو جرابین کے لفظ ہیں, جرابین بالقرطاس یعنی سوتی جرابوں کے لفظ کہاں ہیں؟ اور کون سی یہ پنجابی جرابیں ہیں, یہ والی جرابیں ہیں یا موزے ہیں, کون سے مراد ہیں, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اور جرابین کے لفظ جو آئے ہیں وہ خبر واحد میں آئے ہیں, باقی خفین کے لفظ وہ حدیث مشہورہ قریبہ تواتر میں آئے ہیں. اور قرآن پاک کے اندر تو فغسلوا کا حکم ہے, ارجلکم آگے ہے, پاؤں کو دھو. تو خالی خبر واحد اگر بالفرض اس جرابوں سے مراد یہ تمہاری گٹی پٹی جرابیں ہی ہوں, اگر یہ بھی مراد ہو, تو قرآن پاک کے اندر واضح کہا کہ پاؤں کو دھو, تو اس کے ذریعے تم کیسے منسوخ کر سکتے ہو قرآن پاک جرابوں کے لفظ سے؟ تو بہرحال اتنی اس کی عقل میں تو اتنی باتیں آنے والی نہیں تھی. یہ تو وہی ہیں, وہ ایک جگہ گئے تو مشکات کو مشکوت پڑھ رہا تھا, مشکوت میں لکھا ہے, تو ہم مشکات کو مشکوت پڑھیں گے تو حدیث سے کیا استدلال کریں گے؟ تو جا نہ عربی پڑھنا آتی ہے نہ اردو صحیح طریقے سے پڑھنا آتی ہے, اور یہی حال ہے. تو اس طریقے سے مطلب یوں استدلال کر دیں. میں ایک جگہ کسی کوئی معاہدہ کرنا تھا, کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا, اسٹامپ فروز کے بعد بابا بیٹھے تھا, تو وہ لمبی داڑھی ناف تک جا رہی. تو وہ جو میرے ساتھ مالک مکان تھا, معاہدہ کرنا تھا, تو اس کو خلاف پہلے کہتا رہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. میں سائڈ پہ سنتا رہا ویسے. تو پھر کہتے ہیں ہاں ادھر کی پیروی کرنی ہے جو عرب شریف میں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو میری طرف دیکھ کہتا ہے کیوں حضرت صاحب؟ میں نے کہا ادھر کی پیروی کرنے ہیں, وہ فلمیں دیکھے تو ہم بھی فلمیں دیکھیں گے. وہ شہزادوں کی چھوٹی چھوٹی داڑیاں ہوتی ہیں اور تم نے ناف تک نیچے تک کی ہوئی, آپ نے نیچے تک کی ہوئی ناف تک. نہیں 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 نہیں, قرآن و حدیث کی پیروی کریں. تو میں نے کہا یہ کہ نا قرآن و حدیث کی پیروی کریں, اس کی بات مانیں, ورنہ اپنی بات ہی آتی ہے تو 20 تراویح ادھر ہوتی ہیں تو تم 8 تراویح پڑھتے ہو, تو وہاں کے نہیں مانتے. تو قرآن و حدیث کی بات کرو نا. تو میں نے کہا حدیث میں تو ہے کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی کو چھوٹا کیا ہے مٹھی تک, چھوٹے کے مطلق الفاظ. اور بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹ دیتے, مٹھی تک داڑھی کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی سے زیادہ جو ہوتی ہے اسے کاٹ دیتے. میں نے کہا حدیث میں ہے داڑھی کاٹنا, اور تمہاری ناف تک جا رہی. نہیں 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 ہے. میں نے کہا دیکھو فیضان مدینہ قریب ہے, میں ابھی کتاب منگوا لوں, اگر حدیث دکھاؤں گا تو پھر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری داڑھی کاٹنی, یعنی کم کرنی ہے میں نے داڑھی. تو آپ میں دکھا دیتا ہوں, حدیث موجود ہے بالکل, 1 نہیں 2 3 حدیثیں دکھا دوں, لیکن عمل کرنا ہے. بات وہی ہے, جب وہ اپنے مطلب کی بات ہے تو پھر یہ بھی حدیث میں آ گیا, وہ بھی آ گیا, اور دوسری ساری چھوڑ دی. یہاں تک کہ فاروق اعظم کی بھی نہیں مانی. حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ, اللہ نے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا. لیکن کہیں کہ حضرت عمر نے 20 تراویح پڑھی, ہم نے نہیں پڑھنی, ہم نے 8 ہی پڑھنی. حضرت عمر نے 3 طلاقوں کا 3 ہی نافذ فرمایا, تمام صحابہ نے نافذ فرمایا, حضور نے بھی 3 ہی کیا. لیکن کہتے ہیں نہیں 3 ایک ہوتی ہے. کیوں؟ ہمیں زیادہ حدیث سمجھ آتی ہے, فاروق اعظم معاذ اللہ ان کو کم سمجھ میں آتی, الیاذ باللہ. تو یہ حال ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. اگر یوں ڈائریکٹ حدیثوں پہ عمل کریں گے تو میرے پاس آئیں انشاءاللہ, ایک مجموعہ حدیث دوں گا, اس پہ عمل کر کے دکھائیں گے, رابطہ کر لیجیے. دیکھ اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بروز جمعہ نماز جمعہ کے وقت ہوئی. جمعہ کے وقت نہیں, میں نے اس وقت کہا تھا کہ ظہر کی نماز پڑھی یا عصر کی نماز کے بعد. نماز عصر کا ٹائم ہو گیا, شروع ہو گیا. یعنی ویسے ظہر کے وقت مطلب ظہر کی نماز پڑھی, حدیثوں میں یہ الفاظ موجود ہیں, اس لیے میں نے جملے یہ کہے, کیونکہ عصر میں پھر وہ علماء کلام کرتے ہیں کہ سر سجدے میں رکھ دیا نماز کے لیے, اور جو بھی کلام ہے تو وہ جو بھی اختلاف. تو
تو اس لیے میں نے زور کے لفظ کہے تھے. تو یہ سوال ہوا کہ زور کے بعد ہوئی یا عصر کے بعد ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ زور کی نماز پڑھی تھی وہ ادا فرمائی, سواری کے اوپر جس طرح حالت جنگ میں پڑھتے ہیں ادا فرمائی, لیکن وقت جو ہے وہ بعد کا ہو گیا تھا. صلو علی الحبیب. شہادت کے دن امام حسین کے خیمے میں پانی موجود نہیں تھا. کیا واقعی 3 دن آپ اور آپ کا کنبہ پیاسا رہا؟ سنا ہے کہ امام حسین غسل فرما کر شہادت کے لیے گئے تھے. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں دونوں روایات میں اگر تطبیق کریں, کتابوں میں یہ لکھا ہے, یقیناً لکھا ہے کہ پیاسے رہے, پانی امام حسین کے مبارک لبوں کو اور اہل بیت اطہار کے مبارک لبوں کو چومنے کے لیے بےتاب رہا لیکن ناکام رہا. تو یہ سعادت آب کوثر کے حصے میں لکھی تھی. تو اس طرح کی روایات تو ہیں. اور غسل فرمانا اس کو مجازن کہہ سکتے ہیں کہ اگر غسل کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے. تو یوں دونوں روایات میں تطبیق ہو جائے گی اس طرح, یعنی کر کے تشریف لے کر گئے. تو ظاہر ہے ہوتا اصول یہی ہوتا ہے کہ 2 اس طرح کی روایات ہیں تو ایک کو ترک کرنا ہوتا ہے. اور اس طرح کی جو عام طور پہ تاریخی روایات ہوتی ہیں ان کی اسناد نہیں ہوتی عمومی طور پہ, تو لہٰذا اس طرح کی روایات میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان تطبیق کر دے. پانی کے بارے میں سمجھے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ سے یہ ہے, کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ واقعی پیاس ہوئی اور اس طرح کا معاملہ ہوا, پانی بند کیا گیا. تو باقی یہ ہے کہ غسل فرمانا تو وہ مجازن ہو سکتا ہے, تیمم فرما کر گئے. واللہ تعالی عالم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ وسلم. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا. ہوائے اتنا ہے عرض میرا, ہوائے اتنا ہے عرض میرا, مدینے ہووے گزر جے تیرا, مدینے ہووے گزر جے تیرا, تو لا کے روزے دے گرد پھیرا, کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا. تو سامنے روزے دیکھ لو کہ میری طرح زاروں زار رو کے, میری طرح زاروں زار رو کے, نثار قدماں دے او تو ہو کے, کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا. صبا در مصطفیٰ پہ جا کے کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا. نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا. تو لے کے بوسا او جالیاں دا, او جالیاں کرما والیاں دا, او جالیاں کرما والیاں دا, سوال کر کے سوالیاں دا, کبھی درود و سلام میرا,
سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام قاسم و عباس پہ لاکھوں درود نوجوانوں گل ہزاروں کو سلام نوجوانوں گل ہزاروں کو سلام اور جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام پاک کو اپنی برگاہ میں مقبول و منظور فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی اس کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، جس اسلامی بھائی نے اس محفل میں جس طرح تعاون کیا اس کو برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، اس مسجد کے نمازیوں کو، انتظامیہ کو، امام صاحب کو، سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، میں نیک ماں باپ کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا، ہمارے ماں باپ کی اور تمام امت کی مغفرت فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اچھے رشتوں کے طلبگار ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما، جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، جتنے اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں ان کے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، بالخصوص ہمارے بدر بھائی، یاسر بھائی کے والد صاحب کو ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، ہم سب کے والدین کی بخشش فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی سچی محبت عطا فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، ان کی سچی پیروی عطا فرما۔ ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما، بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو اور بے کس و مجبور کی، جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ رسول اللہ، لب پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی